السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے اپنی بات ختم کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تقریباً 4 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہوا تھا۔ تو اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی آغوش محبت میں۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے، پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا۔ جب آپ کے جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیحال بھی، آپ مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور ابوا پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں انہیں دفن کر دیا گیا۔ دادا کے سائے شفقت میں اب بوڑھے عبدالمطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی۔ وہ آپ کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کو چاہتے، آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے۔ ان کا خاص فرش جس پہ کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتے، آپ کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبدالمطلب بھی انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی کفالت میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دے دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا تھا اسی پہ قناعت کرتے تھے۔ ملک شام کا سفر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے مزید 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کے ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھکنا گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہیں، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے کر جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جنگ فجار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 برس ہوئی تو ذی-قعدہ کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف دوسرے قبائل تھے۔ دونوں میں لڑائی ہو گئی اور فریقین کے کئی آدمی اس لڑائی میں مارے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں گے ادھر والے زائد مرنے والوں کو خون بہا دیں گے۔ اس کے بعد جنگ ختم ہوئی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ فجار پڑ گیا۔ یہ اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا، لیکن اس آخری واقعے میں جھگڑا بھی ہوا تھا اور لڑائی کی نوبت بھی اس واقعے میں پیش آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔
والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا، لہذا جوں جوں آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ ان کے رضائی بھائی تھے حلیمہ سعدیہ کے جو بچے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی دودھ پیا تھا، اس لیے ان کی جو اولاد تھی وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور رضائی بہنیں بنتے ہیں۔ پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیراط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیراط 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 90 روپے بھی نہیں ہو سکتی۔ شروع عمر میں بکریاں چرانا ہر نبی کی سنت رہی ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں ان سب نے یہ کام ضرور کیا ہے، بکریاں چرانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ سائب بن ابی سائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین ساجی تھے، نہ حجت و بحث کرتے نہ جھگڑا کرتے۔ آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، چنانچہ آپ کا لقب امین پڑ گیا۔ ملک شام کا سفر اور حضرت ختیجہ کے مال کی تجارت۔ آپ کی شہرت سن کر حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنا مال پیش کیا۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیشکش کی اور آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں خرید و فروخت کی خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی جو پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے تو امانت ادا کر دی۔ حضرت ختیجہ سے شادی۔ ادھر حضرت ختیجہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو حیران ہو گئی۔ پھر میسرہ نے آپ کے شریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بھی بیان کیا، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محسوس کیا کہ ان کو ان کا گوہر مراد مل گیا ہے، چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پیش کی اور چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا اور بات طے ہو گئی، اور بنو ہاشم اور قریش کے سرداروں کے ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد حجابہ کو قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، کچھ اور اقوال بھی ہیں۔ حضرت ختیجہ سے شادی سے پہلے حضرت ختیجہ کی شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی تھی، مگر وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تمیمی سے ہوئی۔ اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، مگر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے حضرت ختیجہ سے شادی کرنا چاہی، مگر وہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ختیجہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ختیجہ سے اولاد۔ حضرت ختیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جے آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولادیں بھی ان سے ہوئی سوائے حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد و ترتیب دونوں اس سے مختلف بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت کو پایا، اسلام لے آئی اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے وفات کے 6 مہینے بعد وفات پا گئی، یعنی کہ حضرت فاطمہ بس حیات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی وصال ہو گیا۔ بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی کہ ایک روز سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی۔
یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اس موقع پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کیا جائے گا، چنانچہ اس میں نہ سود کی دولت لگے گی، نہ حق مال یا ہوا لگے گا۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ ہماری نیت نیک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم پہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ کے ڈھانے سے خانہ کا انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تو سب لوگوں نے مل کر ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد کو بھی گرا دیا۔ اس کے بعد تعمیر شروع ہوئی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام مکمل ہوا، چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اسی کو آج حتیم کہتے ہیں۔ آج بھی حتیم کا حصہ باہر ہے نا، وہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہی تھا، مگر اس وقت ان کے کفار مکہ کے پاس پیسے نہیں تھے، تو آج بھی اس حتیم کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے ہم خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھ رہے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جائے، لیکن ابو امیہ جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت اس نے پیدا کر دی کہ مسجد الحرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو ہم اس جھگڑے کا حکم مان لیں گے۔ لوگوں نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا، یہ محمد ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب حجر اسود کی اپنی جگہ پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سارے لوگ خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں، جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھی۔ اندرون کعبہ دو لائنوں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئی، جبکہ پہلے نہ ستون تھے نہ چھت۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند پایہ نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، شجاعت، عدل و انصاف، حکمت، زہد اور قناعت، بردباری، عفت، صبر و شکر، حیا، وفا، خیر خواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ یہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ وہ مالدار ہو جاتا اور روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے ماروں سے تعاون کرتے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت اور مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر نہ ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے، نہ آپ آستانوں پہ یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ ہی بتوں کو چھوتے تھے، نہ ہی ان کا تقرب حاصل کرنے جاتے تھے۔ لاز و عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ آپ ان مجلسوں میں نہ شرکت فرماتے تھے
حالانکہ یہی مجلس جوانوں کی تفریح اور دوستوں کے لیے جائے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ یہ آپ آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، باقی انشاءاللہ تعالی ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔